امریکہ کا رمضان میں مسلمانوں کو مسجد اقصی میں عبادت کی اجازت دینے کے لیے اسرائیل پر زور۔ ہم جلد از جلد غزہ کی پٹی میں متاثرین تک امداد پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، کینیڈا۔ ایران میں وی او اے فارسی کے صحافیوں کو عدم موجودگی میں سزائیں، وائس آف امریکہ کی مذمت۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسرائیل پر یہ زور دے رہے ہیں کہ وہ ماضی کے طریقہ کار کی طرح رمضان کے دوران پرامن عبادت گزاروں کو مسجد اقصی تک رسائی کی سہولت فراہم کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک صحیح کام کرنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کو مذہبی آزادی دینے کا بھی ایک معاملہ ہے جس کے وہ مستحق ہیں اور جس کا ان پر حق ہے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ بھی ہے جو اسرائیل کی سلامتی کے لیے براہ راست اہمیت رکھتا ہے۔ discussed in negotiations between all the parties. میتھیو ملر کا مزید کہنا تھا کہ یہ اسرائیل کی سلامتی کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ مغربی کنارے یا وسیع تر علاقے میں کشیدگی کو ہوا دے۔ اسرائیل یہ جائزہ لے رہا ہے کہ رمضان کے دوران یروشلم میں عبادت کے معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل نے بدھ کو کہا کہ اس نے جنوبی لیبنان میں حملے کیے ہیں جن میں حزب اللہ کے ہتھیاروں کے ٹھکانوں کو ہدف بنایا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لیبنان سے اسرائیل کی جانب داغے جانے والے کئی راکٹوں کو روک دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ کے جنوبی شہر خان یونس کے علاقے پر فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ شمالی غزہ میں زمینی کارروائی بھی کی ہے۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی کارروائیوں میں کم از کم مزید 76 افراد کی ہلاکت کے بعد جنگ کے بعد سے اب تک کم از کم 29,954 افراد ہلاک اور 70,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ کینیڈا کی کابینہ کے ایک وزیر نے کہا کہ کینیڈا جلد از جلد غزہ کی پٹی میں متاثرین تک امداد پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردن جیسے ہم خیال ملکوں کے ساتھ شراکت داری میں ایئر ڈراپس کی فراہمی پر غور کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کے بین الاقوامی ترقی کے وزیر احمد حسین نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ امداد کی فراہمی اس تیزی سے نہیں ہو پا رہی جس کی اس وقت ضرورت ہے اور معائنے کا عمل ٹرک کے ذریعے لائے جانے والے سامان کی نقل و حرکت کو سست کر رہا ہے۔ کینیڈا نے تنازع کے آغاز کے بعد سے محصور علاقے میں امداد کے لیے 100 ملین کینیڈین ڈالر مختص کیے، جن میں جنوری میں وعدہ کیے گئے 40 ملین کینیڈین ڈالر بھی شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کے قائم مقام ڈائریکٹر نے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کے صحافیوں کو ایران میں ان کی غیر موجودگی میں پروپیگنڈا کے جرم پر سزا کی مذمت کی ہے۔ ہیکنگ گروپ عدالت علی نے ایرانی محکمہ انصاف کی دستاویزات گزشتہ ہفتے شائع کی جن میں دکھایا گیا تھا کہ تہران کی انقلابی عدالت نے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس اور کئی مغربی میڈیا گروپس کے درجنوں صحافیوں کے خلاف 2022 میں ہونے والے ایک خفیہ مقدمے میں فیصلے سنائے تھے۔ وائس آف امریکہ کے قائم مقام ڈائریکٹر جان لپمن نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کی جانب سے یہ اقدامات ایک ایسی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں جو انسانی حقوق یا قانون کی حکمرانی کو اہمیت نہیں دیتی۔ نیو یارک میں ایران کے اقوام متحدہ کے مشن نے لپمن کے بیان پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ بھارت کے امیر ترین شخص مکیش امبانی نے اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے کی شاندار پارٹیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ آنے والے دنوں کی تقریبات میں دنیا کی چند بااثر شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔ عالمی ٹیک سی ای اوز، انڈسٹریلسٹ، بالی ووڈ سٹارز، پاپ سٹارز اور سیاستدان جمعے کو منعقد ہونے والی 3 روزہ تقریبات کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس تقریب کے لیے ایک وسیع و عریض مندر کمپلیکس تیار کیا جا رہا ہے۔ 28 سالہ اننت امبانی کی شادی اس سال کے آخر میں ایک صنعت کار کی 29 سالہ بیٹی رادھیکا مرچنٹ سے طے ہے۔ امبانی نے 2018 میں اپنی بیٹی کی شادی پر مبینہ طور پر $100 ملین خرچ کیے تھے۔ ریلائنس کی جانب سے جاری کردہ فہرست کے مطابق اس بار گلوکارہ ریحانہ، ایلوجنسٹ ڈیوڈ بلین اور دلجیت دوسانجھ پرفارم کریں گے۔ اس کے علاوہ بل گیٹس، مارک زکربرگ اور کئی موجودہ اور سابق سیاسی رہنما بھی شامل ہوں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی۔